یہ جو شفق کی سرخی نظر آتی ہے یہ بادل کئی دن تک کے لال رہے، آسمان پر کئی دن تک کے سرخی رہی، پھر وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی، لیکن اب بھی اتنی باقی رہ گئی۔ اب ذرا دل کے کانوں سے کربلا کا حال سنیے۔ امام علی مقام کی شہادت ہو گئی۔ شہادت امام پاک کے بعد امام پاک کے کپڑے اتار لیے گئے اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، کسی نے انگوٹھی چھینی، کسی نے امامہ شریف چھینا، کسی نے تلوار نکالی، اسی طریقے سے ان لٹیروں نے لوٹا، اور لوٹنے کے بعد پھر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لاشے پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ کس دل سے بیان کرے داستان کربلا، کہاں سے ہمت لائے کربلا بیان کرنے کے لیے؟ میرے امام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور پھر ان ظالموں نے اس طرف کا رخ کیا جس کو خیمے کہتے ہیں۔ بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ بیبیوں کے خیموں کو جب آگ لگی ہے، اللہ اکبر، بیبیاں باہر آ گئی۔ جب بیبیاں باہر آ گئی، اللہ اللہ، یزیدی خیمے کا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے میدان کربلا میں دیکھا کہ جب خیموں کو آگ لگ گئی تھی تو ایک عورت تھی جو آگ پر چلتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو جلتے ہوئے راستے سے خیموں میں جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ تو کہتی ہے کیا کروں، اب کوئی مرد نہیں بچا، ایک بیمار زین العابدین ہے جو اندر خیمے کے اندر ہے اور بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتا، باہر نکل نہیں سکتا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اٹھا کر کے لاؤں۔ میری جان جاتی ہے تو جائے لیکن میرے حسین کی امانت نہ جائے۔ اس بی بی نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور اپنے کندھے پر امام زین العابدین کو ڈال کر کے لے کر کے آگ پہ چلتی ہوئی نکلی۔ اللہ اللہ، زینب تیری عظمت کو سلام، زینب تیری شوکت کو سلام، زینب تیری عزت کو سلام، زینب تیرے عزم کو سلام، زینب تیرے حوصلے کو سلام۔ تو نے زین العابدین کو نہ بچایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کو بچایا ہے، تو نے اماموں کی امامت کو بچایا ہے، تو نے ولیوں کی ولایت کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا لے کر کے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، خیمے جلا دیے گئے۔ ننھی سی سکینہ جب باہر ہوئی، ایک ظالم یزیدی خیمے سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں کی بالیاں چھین لی۔ کانوں میں سونے کی بالیاں تھی، ایسی بالیاں چھینی کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے کانوں سے خون نکلنے لگا۔ اس شہزادی نے کہا ہم اہل بیت ہیں، ہم نواسے رسول ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں۔ تو اللہ اکبر، اتنا سننے کے بعد بھی اس ظالم نے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے۔ سیدہ زینب دوڑ کر کے آتی ہے، اس کے ہاتھ سے چھینتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کہتے ہیں ظالموں، تمہارے دل پر مہر لگ گئی، تم آل محمد کو نماز میں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے تم ان پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو، اب رہ کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اسی میں خیمے جلے، علی اصغر کا جھولا چھین لیا گیا، لوٹ لیا گیا، شہداء کی لاشوں کو میدان میں ڈال دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایسے عالم کے اندر جو ہے وہ رات ہوئی جس کو شام غریبہ کہتے ہیں، 11ویں شبائی، وہ تو اور ہی بھیانک تھی، وہ تو اور ہی خطرناک تھی۔ ادھر یزیدی کتے جو ہے شادیانے بجا رہے تھے اور ادھر وہ اپنی خوشی اور فتح کا جشن منا رہے تھے، اور ادھر جو ہے آل محمد کی اللہ اکبر وہ سید زادیاں شیدانیاں جن کے سر کے دوپٹے بھی چھین لیے گئے تھے اور ریت پہ ان کو بٹھا دیا گیا تھا۔ امام زین العابدین پہ غشی کی کیفیت تھی، جو ہے کھلے آسمان کے نیچے ان کو بٹھایا گیا، ان کی چادریں چھین لی گئی، جن کے سر کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کی جوتیوں کو کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے دوپٹے چھینے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ کھلے آسمان کے نیچے ہے۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بیبیوں، آج اگر اپنے دوپٹے چھین لیے گئے تو کیا ہوا؟ کل تک دوپٹوں سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈال کر کے اپنے منہ کو چھپا لو، اپنے چہروں کو چھپا لو۔ اللہ اکبر، یہ رات ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک ٹوٹا سا خنجر لیتی ہے اور ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں پہ پہرا دیتی ہے اور سیدانیوں پہ پہرا دیتی ہے، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے، کوئی آ نہ جائے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے بھی تاریخ میں آیا ہے، ایک آنے والا گھوڑ سوار آتا ہے اور پردہ نشین، وہ اس نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا تھا، زینب نے خنجر ٹوٹا ہوا اس کی طرف کر دیا، کہا خبردار آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، وہ آگے بڑھ
पड़ा, कहा अब क्या लूटने आए हो? उसने चेहरे से नकाब उल्टा, वो कोई और नहीं थे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा थे। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, बाबा जब हुसैन शहीद हो रहे थे आप उस वक्त तो क्यों नहीं आए? जब अली अकबर का लाशा उठ रहा था उस वक्त आप क्यों नहीं आए? जब कासिम के सीने पर तीर ला मारे जा रहे थे उस वक्त आप क्यों नहीं आए? जिस वक्त अली असगर के हलक पर जानवरों वाला तीर चलाया जा रहा था उस वक्त आप क्यों नहीं आए? बाबा इस वक्त आप क्यों आए हैं? तो अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहते, बेटी तुम्हारा इम्तिहान था, तेरे भैया हुसैन का इम्तिहान था। इम्तिहान में मदद नहीं की जाती बल्कि इम्तिहान में तो आजमाइश ली जाती है मेरी बेटी। इम्तिहान के वक्त मदद करना ये नाकामी की दलील है मेरी बेटी। मैं भी था, तेरे नाना भी थे, तेरी अम्मी भी थी, अंबिया की अरवाह भी मैदान करबला में थी, लेकिन मदद इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान हो रहा था। बेटी को तसल्ली दी, नजरों से गायब हो गए। उसके बाद मैं क्या अर्ज करूं, बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद वो रात, कहते हैं गमों की रात जल्दी नहीं कटती, गमों के बादल जल्दी नहीं छटते। ऐसे में खुदा खुदा करते करते वो रात छटी, और रात छटने के बाद जब 11वीं की सुबह आई तो नई कयामत लेकर के आई। सुबह को वो दरिंदे, वहशी यजीदी कुत्ते, उन लोगों ने फिर सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी, उनके छोटे बच्चों से बड़ों को बांध दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कई दिन के बीमार थे, आज चौथा दिन निकल आया था भूख और प्यास से, आपके गले के अंदर तोक डाल दिया, आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दी। आज जब लोग आले मोहम्मद के हाथ चूमते हैं तो मुझे एहसास होता है कि एक हाथ वो था दीन की खातिर जिसमें हथकड़ियां बांधी गई थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां, गले में तोक। ऐसी हालत में ऊंटों की नंगी पीठ पे सैयदजादियों को बिठा दिया गया। उसकी नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दे दी गई। इमाम पाक खड़े होने की ताकत नहीं थी, जब चल नहीं पाते, गिर जाते तो एक चाबुक मारा जाता और चलने के लिए कहा जाता। चल न सकते थे, फिर आपको भी ऊंट की पीठ पे बिठा दिया गया और वो काफिला कूफा की तरफ रवाना हो गया। जब लाशों से गुजर कर सैयदा ज़ैनब चली तो चलते हुए सैयदा ज़ैनब ने भाई के लाशे को देखा, भतीजों के बेटों के लाशों को देखा, मदीने की तरफ रुक करके पुकारने लगी, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर बेशुमार दुरूद और सलाम हो। आज आप अपने हुसैन को देखें जिसके लब चूमते थे, जिसके लिए सजदे तवील करते थे आका। आज आपका वो हुसैन मैदान करबला में बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, आप अपने हुसैन की खबर लीजिए। ये कहते हुए जब आप चली, अपने बेगाने सभी रो पड़े, काफिला चल पड़ा। लेकिन हैरत है, यहाँ समझने की बात है, जब कूफा की तरफ वो ले जाने लगे तो उन्होंने कूफा में ऐलान किया, कूफा में ऐलान ये किया कि एक काफिला आ रहा है। और वो काफिला कौन आ रहा है? उन जालिमों ने झूठ बोला, कहा कि कुछ ऐसे डाकू और लुटेरे थे जो रास्ते में बैठ करके काफिलों को लूट लेते थे। हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को और बच्चों को कनीज बना करके ला रहे हैं और उनका तमाशा कूफा वालों को दिखाना है। तो इसलिए तुम सब औरतें अपनी घर की छतों पे चढ़ जाएं, मर्द रस्तों में और बाजारों में खड़े हो जाएं, उन्हें घुमाया जाएगा, फिराया जाएगा और तुम उनको देखना कि जो लुटेरे रस्ते में काफिले लूटते थे, हमने उनका अंजाम क्या किया। कूफा के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हुकूमत ने कैसा काम किया कि जो लोग लूटते थे, लुटेरे थे, उनके बच्चों को और उनकी औरतों को कैदी बनाकर ला रहे हैं। जरा हम भी तो तमाशाई बने। याद रखना, यजीदी कभी भी आले मोहम्मद का तारुफ हकीकतन नहीं कराते, बल्कि लोगों को अलग अलग अंदाज से कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
جس دن آل محمد کا تعارف آل محمد کے حوالے سے ہوگا، ان کو دنیا کبھی پوچھے گی بھی نہیں، ان کو کبھی گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ اسی لیے حسین کا تعارف لٹیرے کی حیثیت سے کرایا گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر کیا ہوا؟ میرے مولا حسین کو تو کربلا کے اندر لاشا رکھا ہوا ہے، ادھر یہ قافلہ نکلا، اور پھر عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ کون آ رہا ہے؟ وہ لٹیرے کی عورتیں آ رہی ہے، لٹوروں کی عورتیں آ رہی ہے جو قافلے لوٹتے تھے، لوگوں کا مال چھین لیتے تھے، ان کی عورتیں اور بچوں کو لایا جا رہا ہے۔ عورتیں چھت پہ چڑھی، لیکن ایک عورت ایسی بھی تھی کہ اس نے کہا کہ لٹیرے تو لٹیرے ہوتے ہیں، وہ اپنے نتیجے کو پہنچ گئے، لیکن بات اتنی ہے کہ ان کے بچے اور ان کی عورتیں جو قیدی بن کر کے آ رہے ہیں، آخر قیدی تو قیدی ہوتا ہے۔ میں نے امام حسین سے سنا ہے، میں نے علی مرتضیٰ سے سنا ہے، امام حسن پاک سے سنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہو تو قیدیوں کو صدقہ دیا کرو۔ جب قیدیوں کو صدقہ دیں گے، کیونکہ قیدیوں پہ کوئی رحم نہیں کرتا، تو قیدیوں کو کھانا کھلاؤ گے، صدقہ دو گے تو اللہ تم سے خوش ہوگا، اس وقت تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہاری مصیبتیں ٹلے گی۔ اس طریقے سے اس عورت نے کہا ان قیدیوں کے آنے سے پہلے ہم روٹیاں پکا لیں اور ان کے بچوں کو چپکے سے فوجیوں سے چھپا کر کے وہ روٹیاں صدقہ کر دے تاکہ وہ بچے کھا لیں۔ اس نے روٹیاں پکائی، اس کے ساتھ کی عورتیں چھت پر چڑھ گئی، عورتیں چھت پہ چڑھ کے انتظار کرنے لگی کہ وہ کون لٹیروں کی عورتیں اور بچے آ رہے ہیں۔ جیسے یہ قافلہ کوفہ کے اندر داخل ہوا، خواتین نے اپنے چہرے پر بال ڈال رکھے تھے، اس لیے عورتیں ان کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اور اس کے بعد اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ لادے گئے ہیں۔ ایسے کے اندر وہ عورتیں جو چھتوں پر تھی، اونٹوں سے بہت آسانی کے ساتھ چھت کا جو ہے وہ قربت ہو سکتی تھی، ان عورتوں نے صدقہ کرتے ہوئے جو ہے روٹیاں پھینکنا شروع کی۔ جیسے ہی روٹیاں سیدہ سکینہ کے دامن میں گری، سکینہ کو اور سیدہ زینب کو ایک ساتھ باندھا گیا تھا۔ بچے اور بڑوں کو اس لیے ایک ساتھ باندھا گیا تھا کہ بچوں کے قد کی وجہ سے بڑے کو جھکنا پڑے گا، اور بڑا اٹھے گا تو بچے کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ 4 دن کی بھوکی سکینہ، 7 سال کی میرے نبی کے گھر کی وہ بیٹی، جب ان کی گود میں صدقے کی روٹی پڑی تو سکینہ نے رو کے کہا پھوپھی کیا آل محمد پہ صدقہ حلال ہو گیا؟ کیا آل محمد پہ صدقہ حلال ہو گیا؟ سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی۔ کہا پھوپھی یہ ہمیں صدقہ دیتے ہیں، یہ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں، انہیں کہو یہ ہمیں صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب نے کہا اور تو تم صدقہ کیوں دے رہے ہو ہمیں؟ تو ایک عورت نے کہا ہم نے آل محمد سے سنا ہے، علی، حسن اور حسین سے سنا ہے، جب وہ کوفہ میں رہتے تھے ہم ان کی بارگاہ میں خیرات لینے جاتے تھے کہ اگر خدا کی خوشی اور دعا کی قبولیت چاہتے ہو، خدا کی رضا اور دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو قیدیوں کو صدقہ دیا کرو۔ ہم اس لیے قیدیوں کو صدقہ دے رہے ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے میرے حسین کی بلائیں ٹال دے، آل محمد کی بلائیں ٹال دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حسین کے ان کے بابا کی ترغیب پر ہم تمہیں صدقہ دے رہے ہیں، اے قیدیوں صدقہ کھاؤ اور آل محمد پر رحمت کے لیے دعا کرو، ان کی خیر کے لیے دعا کرو۔ اتنا سن کر زینب کا کلیجہ منہ کو آیا، اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ زینب نے کہا اے بیبیوں، جن حسین کے کہنے پہ تم صدقہ دے رہے ہو یہ اسی حسین کی بیٹی سکینہ ہے، ہم سیدوں پہ صدقہ لینا حرام ہے، ہم صدقے پہ نہیں پلا کرتے، یہ حسین کی بیٹی ہے۔ اتنا سننے کے بعد چیخ نکل گئی عورتوں کی، یہ حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا مجھے پہچانو، میں زینب بنت علی ہوں۔ اللہ اکبر، ایک کوہرام بپا ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے وقت نہیں، انہی آنسوؤں کی سوگات میں آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے، سب اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور آئیے اب دعا کر لیں، اس لیے کہ جب آل محمد کی بات ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی داستان بھی بڑی طویل ہے، کل کے پروگرام میں وہ بیان کرنا تھا لیکن ہمیں کل کسی وجہ سے پرمیشن نہیں ملا ہے، اس لیے کل کا پروگرام ہمیں مجبوراً کینسل کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم آج کی محفل کو اسی وقت ختم کر
کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے زندگیاں ختم ہوگی، انشاءاللہ کبھی کربلا ختم نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی زندگی دے، آپ کی نسلوں کو زندگی دے، اللہ مجھے بھی زندگی دے، ہم ہر سال داستان کربلا دہراتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، آل محمد کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ سنیوں آج عہد کرو، نماز کی پابندی کریں گے، نماز بچائیے حسین نے، چہروں پہ داڑیاں رکھیں گے، عورتیں پردوں کی پابندی کرے گی، شریعت مطہرہ پر عمل کریں گے۔ میری گزارش ہے، میری قوم کے جوان، جس امام علی مقام نے مشن کے لیے جان دی تھی، میرے جوان سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، اپنے معاملے کو، اپنی نسبتوں کو سنی دعوت اسلامی سے مضبوط کریں، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، اس تحریک کے رکن بنیں، تاکہ مشن حسین کو ہم گھر گھر عام کر سکیں۔ جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں آپ اس میں ضرور تشریف لائیں، جمعہ کو ہفتہ واری اجتماع مسجد یا رسول اللہ میں ہوتا ہے، اس میں تشریف لائیں۔ الحمدللہ 10، 11 اور 12 نومبر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وادی نور آزاد میدان میں اجتماع ہو رہا ہے، آپ سے گزارش ہے آپ اس کی تیاریاں بھی ابھی سے کر لیں، اور انشاءاللہ 22، 23 فروری کو مالیگاؤں میں اجتماع ہوگا، اس کی تیاری بھی آپ ابھی سے کر لیں۔ دین کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا کرو، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرو، فلمیں بند کرو، سیریل بند کرو، شراب کا بائیکاٹ کرو، طلاق پر پابندی لگا دو۔ ہمارے شہر کے اندر حسینیوں عہد کر لو کہ کبھی بھی کسی گھر میں انشاءاللہ میاں بیوی کے اندر کبھی طلاق کی واردات نہیں ہوگی۔ ہم اپنے گھروں میں اہتمام کریں، ہماری بیٹیاں کسی اجنبی سے کبھی رشتہ نہیں جوڑے گی، بیٹیاں بغیر شادی کے کبھی نہیں بھاگے گی۔ یہ ماحول بنا دے، دنیا کو بتا دے کہ زینب کی کنیزیں اتنی پابند ہے پردے کی، تو زینب کی پابندی کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا کو بتا دے حسین کے غلام اتنے پابند ہیں نماز کے، تو حسین پاک کی پابندی کا عالم کیا ہوگا۔ سچے حسینی بنو، 3 دن کے 10 دن کے حسینی نہیں، پل پل کے حسینی بنو، ہر وقت کے حسینی بنو، حسینی رنگ میں رنگ جاؤ، تاکہ تم جب قیامت کے دن اٹھو تو حسینی کی حیثیت سے اٹھو۔ مجھے امید ہے آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، اور داستان کربلا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر سال وہی واقعات دہرائے جاتے ہیں، لیکن اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں سال بھر ملتی ہے۔ تو آئیے آنسوؤں کی انہی سوگات میں، اسی دھڑکتے ہوئے دل میں، دل کو لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ دل کی جتنی تمنائیں ہیں اپنے رب سے مانگ لیں۔ مائیں اور بہنیں بھی بہت دور دور سے پیدل آتی رہی، آئیے سب کے لیے دعا کریں، پورے شہر کے لیے دعا کریں، اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور میرا ایمان ہے آج تم میں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔